السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، خطبہ کے اندر 3 آیات کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے۔ نکاح بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ شرعی اعتبار سے تو نکاح دوستو 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو مسنون طریقہ مقرر فرمایا وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول سے پہلے ایک خطبہ دیا جائے۔ اس خطبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور عموماً قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر یہ 3 آیتیں تلقین فرمائیں کہ نکاح کے خطبہ میں ان آیات کی تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلے سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ یہ ہے، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو، اور ان دونوں یعنی آدم اور حوا کے ذریعے دنیا میں بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے کہ ساری دنیا کی آبادی انہی 2 مقدس میاں بیوی کی اولاد ہے، اور اس سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ جب کسی کو دوسرے سے اپنا حق مانگنا ہوتا ہے تو وہ اکثر اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے کہ خدا کے واسطے میرے یہ حق دے دو۔ اور رشتہ داریوں کے حقوق سے بھی ڈرو، یعنی اس کا خیال رکھو کہ رشتہ داریوں کے حقوق پامال نہ ہونے پائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال و افعال پر نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، کہہ کیا رہے ہو اور کر کیا رہے ہو۔ یہ پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں تلاوت کی جاتی۔ دوسری آیت دوستو سورۃ آل عمران کی ہے، وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو، موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تیسری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں تعلیم فرمائی وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ یہ ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو۔ اگر اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی سچی بات کہنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو قبول فرما لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھنے کی تعلیم دی۔ ان تینوں میں جو چیز قدر مشترک نظر آتی ہے اور جس کا حکم تینوں آیتوں میں موجود ہے دوستو، وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تینوں آیتوں کا آغاز اس حکم سے ہو رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ عقد نکاح کے موقع پر جو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے اور خاص طور پر تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے تقوی ایک لازمی شرط ہے جس کے بغیر انسان دنیا اور آخرت میں صلاح و فلاح حاصل نہیں کر سکتا، لیکن خاص طور سے نکاح کا رشتہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی برکات دوستو اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک دونوں فریقوں کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو اور اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے، اس وقت تک صحیح معنی میں ایک شخص دوسرے شخص کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے، نہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ دوست دوست کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ حق ادا کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس ہو، ورنہ محض قانون کے ذریعے، محض محکموں اور عدالتوں کے ذریعے حقوق نہیں دلائے جا سکتے جب تک کہ حق دینے والے کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر میں نے دوسرے کا حق مار لیا تو شاید میں عدالت اور قانون سے بچ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا اس سے بچنے کی مجھے آج ہی تیاری کرنی ہے اور اس سے بچاؤ کا سامان کرنا ہے۔ جب تک کہ یہ احساس دلوں میں دوستوں پیدا نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے خاص طور پہ اس نکاح کی تقریب کے موقع پر جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، اس میں 3 آیتوں کو مقرر فرمایا کر تقوی کی تاکید فرمائی۔ یوں تو ہر انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تقوی کا عہد کرتا ہے، لیکن یہ موقع زندگی کا ایک دو راہ یعنی یہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، جس میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، زندگی میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ اس وقت میں تقوی کے اس عہد کو دوبارہ تازہ کریں اور اس کی تجدید کریں، تو ان 3 آیتوں کی تلاوت کرنے کا در حقیقت یہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موقع پر تقوی حاصل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوستو مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔